جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو افسوس تو ہوا ہوگا، دل بھی دکھا ہوگا، کیونکہ یو کے سے وہ واپس اسی نیت سے آئے کہ وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جو انتخابات ہوئے 8 فروری 2021 سال، اس میں پی ایم ایل این کو اس طرح نشستیں نہیں مل پائیں کہ وہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی، خاص طور پہ زرداری صاحب کو صدر بنانے کی بات تھی، تو ان کے خیال میں یہ جو اسپلٹ مینڈیٹ ہے، ہنگ پارلیمنٹ ہے، وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ وہ زرداری صدر ہوں اور وہ وزیر اعظم ہوں، تو پولیٹیکلی شاید اٹ ڈڈ ناٹ میک سینس، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی تک نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن وہاں نیشنل اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے یہ سیٹ کیوں رکھی ہوئی ہے، شاید اس امید پہ کہ وہ وزیر اعظم بن نہیں جائیں، لیکن بہرحال وہ پروٹوکول ان کو پورا ٹھیک ٹھاک پنجاب میں مل رہا ہے، کیونکہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں۔ جو میں بات آج کرنا جا رہا ہوں، ایک تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو یقیناً دکھ ہوا ہے اور ہوا ہوگا آئی ایم شور، لیکن ساتھ ساتھ بھارت کے وزیر اعظم کو بھی ایک تھوڑا بہت افسوس ہوا ہوگا، کیونکہ ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا رجحان ہے بھارت کی جانب، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں، چاہے اس کے لیے ہمیں جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو بیک برنر پہ کیوں نہ ڈالنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اکنامک تعلقات بھی ہونے چاہیے، تجارت بھی ہونی چاہیے، کرکٹنگ ٹائز بھی ہونے چاہیے، باقی اسپورٹس میں بھی ہونے چاہیے ٹائز، کلچرل ٹائز بھی ہونے چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مختصر یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایک نارملائزیشن ہو جائے، کانفلکٹ ریزولوشن سے پہلے ہم تمام بس اپنے تعلقات جو ہیں وہ نارملائز کر لیں۔ اب یہ حقیقت پسندانہ اپروچ ہے کہ نہیں، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے، میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع بھارت اور پاکستان کے درمیان رہے گا، اس وقت تک ہمارے ہاں باہمی بے اعتمادی اور یہ ٹینشن اور یہ ہاسٹیلیٹی کا جو ایک تعلق ہے یہ برقرار رہے گا۔ اب پرائم منسٹر مودی کیوں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم بنیں؟ کیونکہ ایک تو ان کی پرسنل ایکویشن بڑی اچھی ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے یہ کہ دے گیٹ along ویری ویل، اور چونکہ پرائم منسٹر مودی نے جموں اور کشمیر میں جس طرح کیا ان کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو، تو ان کا خیال یہی تھا کہ جب اگر وزیر اعظم نواز شریف بن جائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ دونوں ممالک انگیجمنٹ کی طرف بڑھیں گے، گو کہ ابھی بھی ہو رہا ہے وہ سارا سلسلہ، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، لیکن جس تیزی کے ساتھ نواز شریف صاحب کرتے شاید اس تیزی کے ساتھ شہباز شریف صاحب نہیں کرتے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ذرا محتاط انداز سے چلتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کچھ کانفلکٹ پیدا ہو، تو شہباز شریف صاحب زیادہ محتاط انداز سے، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب کا مزاج ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ اتھارٹیرین ہے ایک لحاظ سے، فل اتھارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور کنسلٹ وہ یقیناً کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو ان کا پہلے سے ایک آئیڈیا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، چلتے وہ اسی ہی پہ ہیں۔ تو مودی صاحب بھی اس تھوڑا سا ان کو دکھ تو ہوا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نہیں بنے وزیر اعظم، کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہو جاتا تو 5 اگست 2019 کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس کو قبول ہی کر لیتا، اور ایک جو فریم ورکس ہم نے بنائے ہوئے تھے خاص طور پہ 10 جولائی 2015 میں اوفا میں جو جوائنٹ ہماری اسٹیٹمنٹ تھی، اور پھر 9 دسمبر 2015 میں جو اسلام آباد جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اسی کے تحت دونوں ممالک ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی، ڈائلاگ پروسیس شروع ہو جاتا، تو جموں اور کشمیر ان اینی کیس ایک پیریفرل ایشو بن کے رہ جاتا جو اس میں تھا، اور یہ پہلے بھی میں اس پہ بات کرتا رہا ہوں۔ تو مودی صاحب کو یہ افسوس تو ضرور ہوا ہوگا کہ
نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تو وہ جو چاہتے تھے کہ پاکستان کشمیر کو فریز کر دے اور جو نیا ایک نارمل بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو پاکستان انڈائریکٹلی تسلیم ہی کر لے تاکہ بات آگے بڑھے، اور ایک فیٹ اکمپلی جو بھارت نے پاکستان کو دینے کی کوشش کی ہے فار دیٹ میٹر کشمیریوں کی دینے کی کوشش کی ہے، وہ پاکستان اور کشمیری اس کو قبول کر لیں۔ مجھ سے اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی بہت غلطیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں اکثر ان کو جواب یہی دیتا ہوں، چلیے جی پاکستان نے بہت سفارتی غلطیاں بھی کی ہوں گی، بہت سے ہم نے جو ہے کمزوریاں بھی دکھائی ہوں گی، لیکن اس کا جو اس کی سزا ہے وہ کشمیریوں کو کیوں ملے؟ اصل تو اسٹیک ہولڈر کشمیری ہیں، اور کشمیری کیوں ان کا جو حق خود ارادیت ہے، اگر پاکستان یا بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے، بھارت کی اور پاکستان کی کوئی سفارتی ناکامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں، اس کشمیری اس پہ کیوں سفر کریں؟ میرا یہ پوائنٹ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں گے، کیونکہ حق خود ارادیت تو ان کو ملنا ہے کشمیریوں کو، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بھارت کو۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان اور بھارت کا صرف معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو ہے، ہم بھی پرائمری اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کشمیری ہیں، اور چونکہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا، تو اس لیے پاکستان کی جو سفارتی غلطیاں یا ناکامیاں ہو سکتی ہیں، بھارت کی ہٹ دھرمیاں ہو سکتی ہیں، ان کی سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس وجہ سے دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ، اور بھارت کو بھی میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کو پرولونگ کرنے سے، اس ڈسپیوٹ کو حل نہ کرنے سے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے سچ۔ ٹھیک ہے وہ دہشت گردی کا راگ الاپتے رہتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن جموں اور کشمیر کے لوگ تو بہرحال یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے، اور پھر وہ فیصلہ کریں، اور جو وہ فیصلہ کریں پھر پاکستان اور بھارت کو منظور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلہ کریں یو این آسپیسیز کے تحت ایک پلیبسٹ ہو اور اس میں فیصلہ ہو جائے اور پھر بات آگے نہ بڑھے۔ تو میرے خیال میں بہرحال لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اسی وجہ سے مودی صاحب کی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ ان کا ایک رجحان ہے، جس طرح سکھ یاتری آئے اور ہم نے پنجاب چیف منسٹر کو دیکھا، جس طرح انہوں نے پنجابیت کو اجاگر کیا، وہ بھی ایک انٹرسٹنگ فینومینن تھا، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن مودی صاحب بھی، جہاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب دکھی ہیں، وہاں شاید مودی صاحب بھی دکھی ہیں۔